اتنا بڑا لمحہ فکری ہے ان فرقوں کے لیے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو اگر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کس کی تربیت ہے. تو لعنت ہے تمہارے بزرگوں کی تربیت کے اوپر کہ جنہوں نے فرقے بنا دیے. تربیت تو یہ ہے. خود پسندی میں ڈوبا ہوا شخص مسلمانوں پر لعنتیں بھیج رہا ہے اور اپنی تعریفیں کر رہا ہے کہ یہ میری تربیت ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتے ہیں. ان کے بزرگوں پر لعنت ہے. نبی علیہ السلام کی کیا تربیت ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن تانا دینے والا نہیں ہوگا، مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوگا. یہ مومن ہے ہی نہیں. پھر نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ مومن ہے ہی نہیں جو لعنتیں بھیج رہا ہے. اور اس کی تربیت کیا؟ اپنی ویڈیوز میں کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد حافظ زبیر علی زئی صاحب کو کئی مرتبہ کہا کہ آپ اہل حدیث نہ کہلوائیں بلکہ آپ اہل سنت کہلوائیں. اور پھر انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہم اہل سنت ہیں، اور مسعودی فرقے کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اہل سنت پر مسعود صاحب کے بچگانہ اعتراضات، ان کی کتاب ہے اہل حدیث ایک صفاتی نام، اس میں یہ ساری چیزیں وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو آپ نے کیا تربیت دی اپنے استاد کو کہ لعنتی بنے؟ اور آپ کتنے لعنتی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے، اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو لعنت اس پر لوٹتی ہے. آپ سامنے کتاب آپ نے رکھی ہوئی ہے صحیح مسلم، تو آپ نے امام مسلم پر لعنت بھیجی. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ محمد بن سیرین کہا کرتے تھے کہ ہم اہل سنت سے حدیثیں لیتے ہیں. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہم مسلمانوں سے حدیثیں لیتے ہیں. تو یہ تربیت پھر امام مسلم نے دی کہ ایسا قول جس میں اہل سنت کا ذکر ہے، مسلم کا ذکر نہیں ہے، کہ مسلموں سے نہیں بلکہ اہل سنت سے حدیثیں لیتے ہیں. تو یہ تربیت انہوں نے دی. یہ لعنت کہاں جا رہی ہے؟ امام مسلم پہ جا رہی ہے، محمد بن سیرین پہ جا رہی ہے. اور اس کے بابے نے لکھا ہے، مرزا کے بابے نے، یہ جو کتاب اہل حدیث ایک صفاتی نام ہے، اس میں اس نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنے آپ کو اہل سنت لکھتے تھے. امام بخاری، امام ابن عبد البر، اور ایک پوری لسٹ انہوں نے لکھی ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے تھے. اور اس مرزے نے کہا کہ یہ اہل سنت کی کتابیں ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں آپ. ہم چونکہ اہل سنت کے منہج کو لے کے چل رہے ہیں، اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. ہم چونکہ اہل سنت کے منہج کو لے کے چل رہے ہیں، یہ اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. امام بخاری، امام مسلم کون ہے؟ اہل سنت ہیں. تو اہل سنت کو یہ گالی دے رہا ہے کہ بھئی مسلم کیوں نہیں کہلایا؟ تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہلاتے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مرزا کو چاہیے تھا کہ یہ لکھتا کہ یہ مسلمانوں کی کتابیں ہیں. کیا کہہ رہا ہے کہ اہل سنت کی کتابیں ہیں. تو یہ لعنتیں امام بخاری پر پڑیں گی یا مرزا پر پڑیں گی؟ بالکل مرزا پر پڑیں گی، کیونکہ محدثین اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے رہے ہیں. اور مرزا کے بابے نے لکھا ہے کہ اہل سنت حق پر ہیں، اور لکھا کہ صرف مسلم کہنا یہ لازمی نہیں کہ بندہ اپنے آپ کو مسلم کہلائے، بلکہ لکھا کہ یہ بدعت ہے. مسعود کی جو فرقہ جماعت المسلمین کا جو بانی تھا، اس نے یہ کام شروع کیا کہ سب سے پہلے اس نے کہا کہ میں مسلم ہوں. جو صرف اپنے آپ کو مسلم کہلائے اور باقی چیزوں پر لعنت بھیجے، وہ بدعت ہے، وہ لعنتی ہے. لکھا انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی اور ناموں سے مسلمانوں کو یاد کیا ہے، جس میں مومن بھی ہے، جس میں اولیاء اللہ بھی ہیں، اور حدیث میں کئی نام دیے انہوں نے. اس کے علاوہ صحابہ کے نام بھی انہوں نے بتایا کہ صحابہ کہا کہتے تھے یا معاشر قریش، اے قریش کے گروہ. اسی طرح پھر آگے محدثین، پھر علماء کرام، سب اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے تھے اور مختلف ناموں سے اپنے آپ کو یاد کرتے تھے. تو مرزا کتنا کمینہ ہے کہ یہ ان محدثین پر لعنتیں بھیج رہا ہے اور خود لعنتی ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں سنی ہوں. یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں. تو 1.5-2 گھنٹے میرے انہوں نے تلاشی کے اوپر لگا دیے صرف میرے نام کی وجہ سے کہ اس کے نام میں یہ آ رہا ہے. پھر انٹرویو میں نے کہا بھائی سنی ہوں میں نے کہا میں سنی ہوں بھائی. تم نے مسلم کیوں نہیں کہا؟ کہتا ہے عمرے پر میں گیا تو میرے نام پر محمد علی تھا، تو انہوں نے الگ سے میری تلاشی لی اور میرے سے کافی دیر تک پوچھ گچھ کی. تو میں نے کہا میں سنی ہوں. تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں مسلم ہوں؟ کتنی تیری غلط تربیت ہے. ابھی اس نے ارشاد بھٹی کی پوڈ کاسٹ میں کہا ہے، اور کہا ہے کہ نام کی وجہ سے سعودی سیکورٹی نے مجھے پکڑ لیا اور میرے سے پوچھ گچھ کی. یہ تاثر دیا کہ عرب والے جو ہیں وہ مولا علی سے یا اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. حالانکہ عرب میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں رافضی ہیں، شیعہ ہیں. اس وجہ سے بحرین میں آپ چلے جائیں تو اگر آپ کا نام علی ہے تو وہ روک لیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہاں شیعہ بہت ہیں.
मज़हब की वजह से नहीं, उस शियों की कसरत की वजह से। अब मैं जब उम्रे पर गया तो मवद्दतुल हसनैन होटल था, मवद्दतुल हसनैन होटल पे मेरी रिहाइश थी। और फिर जब हम मदीने से वापस आए तो जाफरिया होटल था, जाफरिया होटल, तो उस पर हमारी क्या हुई, रिहाइश हुई। तो ऐसी बात नहीं, ये झूठ बोलता है। अपने फतवे से क्या होता है, ये लानती बनता है और अपने फतवे से काफिर बनता है। आगे आप खुद देख लें। कहता कि मैं सुन्नियों का नुमाइंदा हूँ। भाई तू नुमाइंदा कैसे हो गया? तूने तो कहना चाहिए था कि मैं मुसलमानों का नुमाइंदा हूँ। कह रहा नहीं, मैं अहले सुन्नत का नुमाइंदा हूँ। मेरे तो यहाँ पे आप सुन्नियों की किताबें देख रहे हैं, मैं अहले सुन्नत का नुमाइंदा हूँ भाई। मेरी फिक्र अहले सुन्नत की है। मैं शिया फिरके को काफिर नहीं समझता, उन्हें मुसलमान समझता हूँ। फिक्र मैं अहले सुन्नत की लेके चल रहा हूँ। मेरा शिया के साथ तो इतना बड़ा फर्क है, वो तो मैं उनकी फिक्र को अलग समझता हूँ। मैं अहले सुन्नत का नुमाइंदा हूँ, मैं तो शिया से मेरा तो इतना फ़र्क है। तो शिया सुन्नी क्या ये फ़िरका है? ये बाद में नाम है। तुम कह रहे हो कि जो मुस्लिम कहलाता है, जो ये तरबियत देते हैं वो लानती हैं, तो अपने मानने वालों को लानती बना रहे को नहीं बना रहे। और कहता कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये तरबियत दी कि आपने मुस्लिम कहलाना है, और वो मुस्लिम कहलाते हैं। ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें ये अपने एक शागिर्द की तारीफ़ कर रहा है कि अली इमरान साहब है, और फिर अली इमरान साहब क्या कह रहे हैं कि हम अहले सुन्नत। और उसके बाद हमारे एक स्टूडेंट हैं अली इमरान भट्ट साहब, उनका भी चैनल है अली की आवाज़ के नाम से। उन्होंने काफ़ी सारे इसके ऊपर व्लॉग्स किए हैं। अस्सलामुअलैकुम। रजब भट्ट पर एक दफा फिर से गुस्ताखी का इल्जाम लग गया, मगर इस बार रजब भट्ट पर अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो की गुस्ताखी का इल्जाम लगा, और ये क्लिप उसकी वजह बना। लेकिन आपको पता है कि हमेशा हम लोग क्या कहते हैं, जो सुन्नी हजरात है वो ये कहते हैं कि चूंकि ये शिया जाकिर है, इनका काम ही ये है, चूंकि ये शिया हैं, इन्होंने इस तरह से करना, लिहाजा इग्नोर करो। लेकिन रजब भट्ट को तख्ता मश्क क्यों बनाया गया? तक हमारे जो हसद ज़दा अवाम है, इन्होंने उसका पैसा नहीं था देखा हुआ, इस वजह से ये लोग उसको टारगेट उस तरह से नहीं कर रहे थे। एक साल पहले ये चीजें नजर क्यों नहीं है? अली इमरान की तारीफ की, और अली इमरान क्या कह रहा है कि रजब भट्ट पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाए, और हम सुन्नी क्या करते हैं, हम जो है वो हसद करते हैं कि एक साल पुरानी वीडियो है, अब हमें हसद हो गया, हम इसका जवाब देने लगे हैं। तो क्या कह रहा है कि उन पर इल्ज़ाम लगाए। पहली बात तो ये है कि वो कह रहा है कि हम सुन्नी। भाई तेरी तरबियत कैसी हुई? तेरा चहीता शागिर्द कह रहा है कि हम अहले सुन्नत, हम मुसलमान नहीं कह रहा, हम अहले सुन्नत, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरा इल्ज़ाम नहीं है, उसने गुस्ताखी की है, तुम और तुम्हारा चेला उसको बचा रहे हैं। उसने गुस्ताखी की है और इस गुस्ताखी पर इसको पकड़ा जा रहा है, और ये का इल्ज़ाम लगा है जनाब। तो दूसरी बात ये है कि ये इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि इल्ज़ाम लगा है, इसको इनको बचाने की कोशिश क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ये पहले गुस्ताख हैं। मिर्ज़ा जेलिमी ने इससे बड़े ब्लंडर मारे हैं, बड़ी गुस्ताखियाँ की हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। यहाँ तक ये कहा है कि हज़रत अमीर मुआविया इमाम हुसैन के कातिल हैं। मैं कल एक देवबंदी मौलाना को सुन रहा, अब्दुल वाहिद कुरैशी को, उसने कहा कि हिस्ट्री रिपीट हुई है। जिस तरह कूफियों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला के धोखे से शहीद किया था, उस तरह ईरान ने भी इस्माइल हानिया को शहीद करवा दिया। और इस जालिमों, इमाम हुसैन को तुम्हारे मामू ने मरवाया था। बेशर्मो, झूठ बांधते हो अहले कूफा के ऊपर। और इस जालिमों, इमाम हुसैन को तुम्हारे मामू ने मरवाया था। बेशर्मो, झूठ बांधते हो अहले कूफा के ऊपर। कितनी बड़ी गुस्ताखी कर रहा है हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और आगे कह रहा है मुआविया घोड़ा, ये भी जरा देख लें। वैसे आपको इन्होंने कहानी करवाई हुई है कि जी बड़े से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल होना एक साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। वो कहानी आपको बाबा खादिम रिजवी साहब भी करवाते रहे। और उस दिन कहते हैं हज़रत मुआविया का घोड़ा, एक शिया का घोड़ा, एक सुन्नियों ने भी घोड़ा निकाल दिया, मुआविया घोड़ा। शिया ने अपना घोड़ा लादा निकाला हुआ है, सुन्नियों ने अपना मुआविया घोड़ा निकाला हुआ है। वो भी सुन्नियों का घोड़ा, मुआविया घोड़ा। हाँ, दो घोड़े जे, हाँ, शिया का भी घोड़ा जे तो मुआविया घोड़ा भी है जे, इन्होंने कढ़िया है ना अपना मुआविया घोड़ा। क्या ये सहाबी की गुस्ताखी है कि नहीं है? खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि मुआविया का घोड़ा, मुआविया घोड़ा और मुआविया का घोड़ा में कितना फ़र्क है। सुन्नियों ने भी निकाला मुआविया घोड़ा, नऊज़ बिल्लाह, ये गुस्ताखी है। और ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अपने फतवे से कैसे जलील होता है। ये उससे लड़का उससे पूछ रहा है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक का कौल है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये ज़रा आप देख लें। इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का कौल सही सनद से साबित है। ये एक मुफन्नद साहब भी वो बता रहे होते हैं कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कि वो क्या अमीर मुआविया से अफजल हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ जी, ये इब्न मुबारक से पूछा गया
تو انہوں نے کہا کہ جو جہادیں کی ہیں انہوں نے امیر معاویہ نے، اس گھوڑے کے اوپر جو خاک لگی ہے اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے عمر بن ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے، ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے، ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے۔ ہاں میرا بھی یہ عقیدہ ہے۔ کتنا کمین آدمی ہے، پہلے ٹونٹ کر رہا ہے اہل سنت پر کہ انہوں نے بھی ایک گھوڑا نکالا ہے۔ اب اس سے پوچھا جا رہا ہے 4 سال پہلے کہ عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز کی فضیلت اور امیر معاویہ کی فضیلت، انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت امیر معاویہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں شامل ہوئے، ان کے گھوڑے کی خاک کے برابر نہیں عمر بن عبدالعزیز۔ ہاں میرا بھی عقیدہ یہی ہے۔ کمینے آدمی، 4 سال پہلے تیرا عقیدہ یہ تھا، اب تیرا عقیدہ کیوں بدلا؟ کیونکہ تو رافضی ہو گیا، تو کمینہ ہو گیا۔ تو ہم دوبارہ لوٹتے ہیں اس ٹاپک پر کہ اس نے کہا کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، اور یہ تربیت دیتے ہیں کہ جناب علی ہم فلاں ہیں، مسلم نہیں ہیں۔ حالانکہ جو بھی اہل سنت ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ اپنے آپ کو اگر بریلوی کہتا تب بھی مسلمان ہی ہے۔ جس طرح مسلمانوں میں فرقے نکلے، صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں خارجی نکلے، قدریہ، مرجیہ نکلے، تو ایک کثیر تعداد میں مسلمان تھے، تو انہوں نے اپنی شناخت کے لیے اپنے آپ کا نام اہل سنت و جماعت رکھا تاکہ خوارج سے الگ ہوں، قدریوں سے الگ ہوں، مرجیوں سے الگ ہوں۔ یہ قدیم مسلمان ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ مرزا کے بابے نے لکھا ہے خلافت و ملوکیت میں، مولانا مودودی صاحب نے، کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں، قرآن کے بارے میں مختلف لوگ عقیدے گھڑ رہے تھے، لیکن میجورٹی جو تھی وہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر تھی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے طریقے پر تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفقہ الاکبر کتاب لکھی، اس میں عقیدے واضح کیے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر شفاعت کیا ہے، قبر میں عذاب کے بارے میں، توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت کو ایک لائن دی۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم کیوں نہیں کہلاتے؟ جو اہل سنت ہوگا وہ مسلم ہی ہوگا، اور صرف مسلم کہلانا یہ بدعت ہے۔ مرزا کا جو بابا ہے وہ لکھ رہا ہے، یہ میں آپ کو صفحات بھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس کا بابا اس کو جوتیاں کیسے مار رہا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں۔ اہل حدیث ایک صفاتی نام ہے، صفحہ نمبر 74 پر لکھتے ہیں کہ اہل سنت پر مسعود صاحب کے چند بچگانہ اعتراضات۔ تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کہہ رہا ہے۔ اور صفحہ نمبر 62 پہ کہتا ہے کہ صرف مسلم کہلانا یہ ایک بدعت ہے جو مسعود کے علاوہ پہلے کسی نے یہ اختیار نہیں کہ صرف اپنے آپ کو مسلم کہلائے۔ قرآن پاک میں مسلم کے علاوہ مومن، حزب اللہ، اولیاء اللہ نام آئے ہیں، اس کے علاوہ انصار، غربا، دیگر نام آئے ہیں، اور لکھتا ہے آگے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا نام مسلم بھی ہے، تمہارا نام مومن بھی ہے، تمہارا نام عباد اللہ۔ نبی علیہ السلام نے 3 نام دی ہیں، عباد اللہ، مسلم، مومن، اور اس کے علاوہ محدثین نے اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلایا ہے۔ یہ پوری وضاحت سے انہوں نے لکھا ہے محدثین کے بارے میں اسی کتاب یعنی کہ اہل حدیث ایک صفاتی نام، صفحہ نمبر 66 پہ لکھتے ہیں کہ اہل سنہ یا اس مفہوم کا لفظ درج ذیل ائمہ مسلمین نے بھی استعمال کیا ہے۔ کون ہے جی؟ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ، بخاری مسلم کے راوی ہیں، امام احمد بن حنبل، امام بخاری، یحییٰ بن معین، احمد بن حسین بیہقی، اور ابن عبد البر، خطیب بغدادی، حافظ ذہبی، ابن حجر عسقلانی، یعنی 18 محدثین کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اہل سنہ کہا ہے۔ ان سب پر نعوذ باللہ لعنتیں بھیجے گے مرزا۔ اور بلکہ لکھا ہے کہ حافظ ذہبی نے ایک شخص کے بارے میں کہا الرازی السنی الفقی، کہ سنی رازی جو ہے نا وہ بڑے فقی ہیں، احد ائمۃ السنہ، اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں۔ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ان کی تربیت ایسی ہے، یہ تربیت کون کر رہا ہے؟ یہ محدثین کر رہے بتا رہے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے ایک محدث کے بارے میں، عبد الملک بن قریب کے بارے میں لکھا ہے صدوق سنی، سچا سنی ہے۔ تو آپ تو کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں اور مسلم کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ نعوذ باللہ لعنتی ہوگا۔ خلاصہ یہ دیکھنے والا ہے، خلاصہ کہ قرآن و حدیث اور ائمہ مسلمین کی متفقہ تصریحات سے معلوم ہوا کہ مسلمین کے اور بھی صفاتی نام ہیں جن سے انہیں پکارا گیا ہے، مثلا اہل سنہ، اہل حدیث، سنی، محمدی، حزب اللہ وغیرہ۔
کہ یہ مسلمانوں کے یہ نام بھی ہے، اہل سنت بھی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، حزب اللہ بھی کہا جاتا ہے اور سنی بھی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کے نام ہے، یہ صفاتی نام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ لکھتے ہیں کہ لہٰذا مسعود صاحب کا یہ دعویٰ بالکل باطل بلا دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام صرف مسلم رکھا ہے۔ تو مسعود کو جواب دیا اور مرزا کو جواب مل گیا، مرزا کے بابا نے مسعود کو جواب دیا جماعت المسلمین والے کو، تو ساتھ میں مرزا کو جواب مل گیا کہ صرف مسلم کہلانا یہ بدعت ہے۔ اللہ نے بھی نام اور دیے ہیں، نبی علیہ السلام نے بھی اور نام دیے ہیں، تو یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ لکھا ہے کہ اہل حق کو سنی بھی کہتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ مسعود صاحب کے نزدیک مسلم نام کے علاوہ دوسرے سارے نام مثلا اہل سنہ، اہل الحدیث، حزب اللہ غیر صحیح و فرقہ ہیں، اور ان کے نزدیک فرقہ بندی شرک، عذاب اور لعنت ہے۔ جس طرح مرزا نے کہا کہ ان پر لعنت ہو کہ انہوں نے اس طرح کی تربیت کی ہے، تو کہتا ہے یہ نظریہ کس کا تھا؟ جماعت المسلمین کے بانی مسعود کا تھا۔ یہ ساری باتیں جو کر رہا ہے نا، یہ لعنت بھیج رہا ہے، یہ اس سے متاثر ہے، کس سے؟ مسعود سے۔ اور مسعود کے بارے میں، جماعت المسلمین کے بارے میں مرزا کا کہنا یہ کہ وہ کافر ہیں، مرزا کا تو کافروں کی روش پر چل رہا ہے مرزا۔ آگے مرزا کا بابا کہتا ہے کہ لہٰذا ائمہ مسلمین مثلا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے نزدیک دین اسلام سے خارج اور مشرک ٹھہرے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرقہ واریت ہے، مسعود کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا یہ لعنتی کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم پھر ابن سیرین پر تم نے لعنت بھیجی ہے۔ تو مرزا نے بھی ابن سیرین پر لعنت بھیجی اور بہت سارے محدثین اور فقہا پر لعنتیں بھیجیں۔ تو مسلمان جتنے بھی اہل سنہ ہیں مسلمان ہی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو بھی، لیکن جب فقہ میں یا کسی اور معاملے میں اختلاف ہوتا ہے ہم کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ادروائز جو سنی ہوتا ہے مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ لعنتیں بھیج رہا ہے۔ تو محدثین نے اپنے آپ کو سنی کہا ہے، امام بخاری نے، امام احمد بن حنبل نے، تو لعنتیں کہاں تک جا رہی ہیں؟ نہیں میرا مقصد وہ نہیں ہے، میرا مقصد یہ تو بریلوی دیوبندی یہ ہے وہ، بھائی بریلوی جو ہے یہ مسلک ہے ہی نہیں، یہ تو مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں لکھا کہ میرا یہ مسلک بریلوی ہے یا میں اس مسلک کو بناتا ہوں، کہتا نا انہوں نے یعنی الگ فرقے بنائے ہیں، تو احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرقہ تو نہیں بنایا، وہ بریلی کے رہنے والے تھے تو اپنے آپ کو بریلوی کہتے تھے، کہ جس طرح فیصل آباد کا رہنے والا فیصل آبادی، پاکستان کا رہنے والا پاکستانی، انہوں نے الگ سے کوئی مسلک نہیں بنایا۔ کہتے ہیں وہ جو مسلک اعلیٰ حضرت، تو مسلک اعلیٰ حضرت کون سا ہے؟ اہل سنت ہے، عشق والا، محبت والا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے کئی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں کہا ہے، اور ادھر فیصل آباد آئے تھے پچھلے سال، کہا کہ میں نے اپنے آپ کو کبھی بریلوی نہیں کہا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے علماء فقہا کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں۔ ہاں اگر جو مسلمان اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں ان کا صرف یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں گمراہ فرقے آئے، قدری آئے، مرجی آئے، خارجی آئے، تو ان کو امتیاز ملانے کے لیے کہ وہ الگ ہوں اور ہم مسلمان سنی الگ ہیں، اسی طرح اہل سنت میں بھی گستاخ لوگ گھس آئے تو اپنے آپ کو بریلوی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم جو عشق والے ہیں، محبت والے ہیں، جو عشق اور محبت ہمیں مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سکھائی ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن اوور آل ہم کون ہیں؟ سنی ہیں، بریلوی کوئی الگ سے مسلک نہیں۔ ہاں کسی نہ اعلیٰ حضرت نے نہ کسی اور نے کہیں رجسٹر کروایا کہ یہ ہمارا جی مسلک ہے، ہمیں اب بریلوی کہلائیں، بلکہ مرزا کے بابے جو ہے انہوں نے اپنا نام جو ہے انگریزوں سے الاٹ کروایا، اہل حدیث۔ مرزا کا جو استاد ہے کہتا ہے کہ میرے زبیر رضوی صاحب میرے شیخ ہیں، ان کے بڑوں نے، نذیر احمد اور دیگر بڑوں نے انگریزوں سے باقاعدہ اپنا نام الاٹ کروایا کہ ہمیں وہابی نہ کہا جائے، اب ہمیں اہل الحدیث کہا جائے۔ تو تمہاری لعنتیں تمہارے استادوں پر پڑ رہی ہیں، جو اپنے استادوں کو لعنتی بنائے وہ خود کتنا لعنتی ہوگا یہ خود آپ اندازہ لگائیں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور امتیاز کے لیے ہم کون ہوتے ہیں؟ سنی مسلمان ہیں، پوری دنیا میں سنی مسلمان ہیں۔ تو اس نے کروڑوں مسلمانوں پر لعنت بھیجی اور یہ خود لعنتی ہوا۔ نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے، وہ بد زبان نہیں ہوتا، تانا دینے والا نہیں ہوتا، اور لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تینوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لعنتیوں سے آپ کو بچائے جو مسلمانوں پر اس طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں۔